الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جی آئی او، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک ایسے معاشرے میں ہماری پیدائش کی جو مسلمان ہے، جو امت محمدیہ ہے. میری عزیز بہنوں، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. مطلب یہ کہ ہم بغیر کسی شک و شبہ کے ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے علوم، ہمارے طور طریقے، ہمارے معاملات اور ہماری سعی و عمل کے راستے سب بالکل اسلام کے تابع ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو مختلف قسموں میں تقسیم کر دیں اور بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرتے چلیں اور بعض حصوں میں اپنی من چاہی زندگی گزارتے چلیں. سیرت کے اوراق سے ایک واقعہ دیکھتے چلیں. حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ عنہ ایک بے باک خاتون تھی جن کے دل کی فریاد ساتوں آسمانوں تک پہنچی اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کے معاملے میں شفاعت کریں. ہوا یوں کہ آپ کے شوہر اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک سخت مزاج انسان تھے. غصے میں اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. اس میں اب خولہ رضی اللہ عنہ ان پر حرام ہوتی ہیں یا نہیں، اس معاملے کو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئی اور اس کا حل دریافت کیا. اگر وہ چاہتی تو اپنی من مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، لیکن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس معاملے کی دریافتی کی کہ اس معاملے میں میرا خدا مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. میری بہنوں، انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، انہوں نے اللہ کے احکام کی طرف لپکا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی. تو میری بہنوں، یہ جذبہ، یہ جستجو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ میرے معاملے میں میرا خدا مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، میں اسی کے مطالبے کے مطابق فیصلہ کرنے والی بنوں گی انشاءاللہ. اس طرح ہمارا رویہ ہونا چاہیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 44 to 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. میری بہنوں، کیا بتایا جا رہا ہے ان آیاتوں میں؟ کافر، ظالم، فاسق، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میری بہنوں. اللہ اکبر. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جاننا کتنا اہم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سے رابطہ رکھنا کتنا ضروری ہے.
اس طرح اپنی کوششوں کو لگا دینا کہ اسی کے کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں اپنے اوقات لگا دینا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہوئے چلیں گے۔ آج حجاب اور پردے کا کیا ہمارا معاملہ ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ میری بہنوں، آج ہمارے دوپٹے کی لینتھ کتنی ہے؟ وہ صرف خالی کالر تک یا پھر اس کے نیچے ذرا، لیکن میری بہنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کچھ اور فرما رہے ہیں۔ تو آپ اور میں اس بات کو غور سے سنیں اور پھر اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ میرا خدا مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تو میں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی بنوں گی۔ اور میری بہنوں، کیا ہماری اوڑھنیاں اپنے عزیز و اقارب کی دعوتوں میں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا وہ سر پر ہوتی ہیں یا پھر ون سائڈ دوپٹاز ہوتی ہیں؟ میری بہنوں، ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر اٹھنے سے پہلے ایک عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے میری بہنوں آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماں بلا رہی ہے لیکن بیٹی فون میں مگن ہے، اسکرولنگ کرنے میں مگن ہے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا ہے میری بہنوں۔ ان بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہومز کے حوالے ہمیں نہیں کرنا ہے میری بہنوں۔ ان تمام کا بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کا ہم کیا جواب دیں گے اس دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب انہوں نے تمہاری پرورش کی، تم جب چھوٹے سے تھے تو تمہیں چھوٹے سے اتنا بڑا کیا، اب تمہاری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہر ایک خواہش ان کی زبان سے آنے سے پہلے اس کو پوری کر دی جائے، جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بس چند ایگزامپلس تھے آپ کے سامنے جو رکھی ہوں۔ ان سب کے کرنے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، تاریخ و سیرت کے چند اور آخ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو حیرت ہوگی کہ صنف نازک نے اسلام کی حمایت و نصرت، خدمت و اشاعت، تبلیغ و غلبے کے لیے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے۔ یہ تسلیم ہے کہ خواتین کا میدان عمل گھر اور خاندان ہے اور ان کے فطری اعمال کے جوہر اسی میدان میں کھلتے ہیں، لیکن میری بہنوں اس حقیقت پر بھی تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جب بھی ضرورت پیش آئی ہے خواتین پیچھے نہیں رہی ہیں۔ چاہے جنگ کے موقع پر مریضوں کے زخموں پر مرہم لگانا ہو یا پھر پیاسوں کو پانی پلانا ہو، وقت کی ضرورت پر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی ہیں۔ غرض انہوں نے ہر میدان میں شجاعت، سرفروشی، ایثار و قربانی کے علاوہ وہ نمایاں کارنامے انجام دیے جن کی یاد سے آج تک ایمان میں تازگی، خون میں حرارت اور جذبات میں زبردست جوش پیدا ہوتا ہے۔ مکے کی تپتی دھوپ میں ریت چمک رہی تھی، اسی چلچلاتی دھوپ میں فضاؤں میں پرندے بلبلا رہے تھے۔ ایک نحیف وزرا بوڑھی خاتون جس کے بال سفید ہو چکے ہیں اسی تپتی دھوپ میں کھڑی ظلم و ستم سہ رہی تھی۔ دل ہی دل میں یہ کہتی کہ یہ وہ نشاط کہاں جسے تراشی اتار دیے، پھر وہ ایک محبت بھری آواز سنتی ہے کہ سمیہ صبر کرو، خدا نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایسے ہی رات گزری اور ان کو اپنی آغوش میں لے لی۔ اس پر
حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ زبان پر ایک حرف شکایت تک نہ لائی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاضر سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لائی کہ اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے۔ دیکھیں میری بہنوں کہ ان پر کتنا زیادہ ظلم ڈھایا گیا، ان کو کس طرح شہید کیا گیا۔ آج تاریخ کے اوراق ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ تو اس پر ہم یہ سوچیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے۔ یہ تو اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی، آج جب ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ وائی می، اللہ سبحانہ تعالیٰ وائی می۔ یہ ایسے جو سوالات ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہوتے ہیں میری بہن۔ ہم ان اصحاب کے واقعات بھی پڑھتے ہیں جو بہت سارے ظلم و ستم ڈھا کر بھی اسلام کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دیے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر و تحمل کے ساتھ ہر آزمائش کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہمارا کام ہے۔ عصر حاضر کی مثالیں لیتے چلیں تو ڈاکٹر عذرا بتول جیسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ پیشے سے سرجن تھیں، ان کی ایثار و قربانی، محبت و اخوت، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا پسند کیا کرتی تھیں اور اسی میں ساری زندگی کی تگ و دو گزارتی چلی گئی، یہاں تک کہ جس دن ان کی شہادت پیش آئی وہ صبح 9 بجے نکلی تھی اس نیت سے کہ میں ڈاکٹرز کی تربیت گاہ میں ایک پروگرام چلانے جاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، وہ اپنی محبوب بندی کو اس کے ہاں واپس بلا لیا اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ جام شہادت نوش کر گئی۔ میری بہنوں، ڈاکٹر عذرا بتول کی زندگی سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ نہ صرف وہ ایک پروفیشنل تھی دنیاوی لحاظ سے، بلکہ اپنی زندگی تمام وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے لگا دی۔ تو میری بہنوں، ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ ہم اپنے اکیڈمکس میں بھی ایکسیلنس لانے کی کوشش کریں اور یہ بھی کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کوشاں رہیں۔ میری بہنوں، ایک اور چیز جو میں بولتی چلوں، میری تقریر ادھوری رہے گی اگر میں اپنی بہن کا ذکر نہ کروں۔ ڈاکٹر ام مہمین سائمہ، جی آئی او تلنگانہ کی زندہ دل زونل سیکریٹری، آپ کی زندگی کے چند جھلکیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے خاطر لگا دی۔ اپنے اکیڈمکس میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں ایک ڈسٹنکشن اسٹوڈنٹ رہا کرتی تھی۔ میری بہنوں، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ڈائری سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ رب العزت سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر رات لیٹر لکھتی تھی اپنی ڈائری میں۔ اور میری بہنوں، یہ بھی کہ اگر کچھ پرابلم ہوتی یا پھر کچھ مسئلہ ہوتا تو رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رو رو کر اس بات کی فریاد طلب کرتی کہ یا اللہ مجھے اس میں اپنی مدد دے دے۔ میری بہنوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ایک رات اٹھی تہجد کے موقع پر، اور پھر بارگاہ رب العزت نے آپ کے لیے کچھ اور ہی رکھا تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچی، اور آپ اور آپ کے خاوند اس حادثے کا شکار ہوئے جہاں پر انہوں نے اپنے جام شہادت نوش فرمایا۔ میری بہنوں، اس بات پر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اور ان کے خاوند پر غریق رحمت کرے، ان کی قبروں کو روشن کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ سبحان اللہ، کیسی موت، کیسی رشک والی موت ہے میری بہنوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئیے میری بہنوں، ہم بھی اس راہ میں چل پڑیں۔ میری بہنوں، آج ہم نوجوان ہیں، اس نوجوانی کا ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آج تم اس
نوجوانی کو کن کن کاموں میں گزاریں. میری بہنوں, ہمارے پاس جب کیا جواب رہے گا؟ کیا جواب دے سکیں گے ہم؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم بس اسکرولنگ میں ٹائم گزار دیے, ہم موویز, ڈراماز, نیٹ فلکس, امیزون سیریز وغیرہ میں ہمارا ٹائم گزار دیے؟ کیا ایسا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا؟ بالکل نہیں میری بہنوں. آئیے میری بہنوں, مل کر چلیں جنت کی راہوں کی طرف. جی آئیو آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے. آئیے میری بہنوں, اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیں, اپنی کوششوں کو آخرت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بنا لیں. جی آئیو آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے. ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے, عرش کے سائے میں جگہ لینے کے لیے جی آئیو آپ کو دعوت دیتی ہے. میری بہنوں, میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام سے درخواست کروں گی کہ جتنی مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, اپنی بیٹیوں کو جی آئی او کی طرف راغب کریں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق. اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہتے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق. میری بہنوں اور ماؤں, آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی اس راہ میں لگن کے ساتھ کام کریں, اس راہ میں اپنی کوششوں کو صرف کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں, تو آئیے ہم سے جڑ جائیں. اس بات سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا راز دا ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسانی کو, اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم جس نئی روشن صبح کا خواب دیکھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں, جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, ان تمام کے ساتھ مل کر ہم ایک نئی صبح لانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرے, اور ہم تمام کی اس حقیر کوششوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.